نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله والأول وآخر وظاهر وباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لوگ آج تیسرا سپارہ اپنا شروع کریں گے، اور اس میں ہم لوگوں نے صبح جو ہے وہ الحمدللہ سورہ بقرہ ختم کر لی تھی، تو انشاءاللہ کر کے ہم لوگ آج شام والوں کے ساتھ بھی اس کو ختم کر کے پھر سورہ آل عمران انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ تو میں تلاوت کر دیتی ہوں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا دیکھیں جو تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے اس کا نام تلک الرسل ہے، تو رسول کے نام سے یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ اس میں انبیاء اکرام کا یا رسولوں کا ذکر ہوا ہے۔ جیسے پہلا پارہ جو سٹارٹ ہوا تھا تو سورہ بقرہ کی جو سٹارٹ تھی، پہلے تو الحمد شریف ہے، پھر سورہ بقرہ جب سٹارٹ ہوئی تھی تو ہم نے مومنین، کافرین اور منافقین پڑھے تھے۔ دوسرا سپارہ جب شروع ہوا تو ہم نے قبلہ کے چینج ہونے کا رخ تھا اس میں، اور یہ جو تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے تو یہ رسولوں سے شروع ہو رہا ہے، اس کا نام ہی تلک الرسول ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ رسولوں کو ہم نے کچھ پر فضیلت دی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بات چیت کی ہے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ جو علیہ السلام جو ہیں ان کو معجزات عطا کیے۔ اب یہ بتائیں کہ کون کون سے جو ہیں وہ رسول ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بات چیت کی ہے؟ کسی کو نام، کوئی اگر اس کا جواب دینا چاہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ سے، حضرت موسیٰ، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت سلمان علیہ السلام، نہیں، اور کسی کو نام پتہ ہے؟ اچھا جی، تو تین اب آپ ذہن میں رکھ لیں پیغمبر۔ میں آپ سے پھر دوبارہ بھی سوال کر سکتی ہوں پارہ کے ختم ہونے پہ، ساتھ ساتھ میں ایمفسائز کرتی جاؤں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں رہے۔ تو ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، جب ان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور پھر تیسرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا؟ معراج پہ، ٹھیک ہے، جب معراج پہ گئے تھے تو 7 پردوں کے بیچ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا۔ تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ خود سے ہم نے بات چیت کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے معجزات عطا کیے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزے تو جو ہیں وہ ہیں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ نہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے معجزوں میں نا مجھے اکثر کنفیوژن ہو جاتا ہے، اس لیے میں ابھی بول نہیں رہی، مجھے لگ رہا ہے جو مائنڈ میں آ رہے ہیں حضرت موسیٰ کے۔
اچھا بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نیچے سے دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تھے وہ معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ روح القدس جو ہے یہاں پر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ان سب چیزوں کی تائید کی۔ ہاں، حضرت عیسیٰ کا معجزہ یاد آ گیا کہ جب آپ بچے تھے نا، تو جب آپ پیدا ہی ہوئے تھے تو حضرت مریم جب آپ کو لے کر پیدائش کے بعد لے کر آئیں، تو لوگوں کو انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے خود پوچھ لو۔ تو وہ جیسے ہی پیدا ہوئے تو وہ بول پڑے تھے، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اور پھر جو ہے آگے اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے، یہ لکھا ہوا تھا کہ جو جتنی بھی نشانیاں ہم نے دیں، اس کے بعد ہرگز کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتا اور نہ لوگ اختلاف کرتے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ایسا بنا دیتے، ٹھیک ہے؟ جیسے فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ نہیں جاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے کچھ مومن ہوئے اور کچھ کافر ہوئے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ میں نے اختیار دیا، اور اپنے اختیار سے جس نے مانا اور اپنے اختیار سے جس نے انکار کیا، تو میں نے یہ چاہا کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنا اختیار استعمال کر کے کریں، کیونکہ اگر اختیار استعمال کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتے تو پھر کوئی بھی نہیں انکار کرتا۔ اچھا، اس میں جو ہے ایک اور ہمیں ملتی ہے حدیث، وہ اس کا میں ذکر کر دیتی ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کے پاس جو تھے وہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ جھگڑا بیان کیا، وہ اس طرح بیان کیا کہ ایک یہودی تھا، اس کی ان سے کو بات چیت ہو رہی تھی اس میں ان سے، تو وہ یہ کہنے لگا یہودی کہ حضرت موسیٰ کو تمام جہانوں پر فضیلت ہے، اور پھر ان سے صحابہ سے ضبط نہ ہوا اور انہوں نے لڑائی کر لی، ایون ایک تھپڑ بھی مار دیا اور کہا کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں۔ تو پھر وہ یہ شکایت لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبیوں پہ فضیلت نہ دو، اور کہا کہ قیامت کے دن جب سب بے ہوش ہوں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آگے سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے یا سرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوئے، یا طور کی بے ہوشی کے بدلے میں یہاں کی بے ہوشی سے بچا لیے گئے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو، یہ ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اتری، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ان کے اوپر ڈفرینٹ ان کے حساب سے ایک تھا کہ فضل تھا۔ اچھا جی، اب یہ جو ہم نے نبیوں کا پڑھا، اس کے بعد جو ہم آگے پڑھتے ہیں نا، وہ سارا خرچ کا بہت زیادہ اس میں ہے کہ کیسے آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں، کہاں خرچ کرنے ہیں، کیسا خرچ اچھا ہے، سود کیا ہے، یہ سارے احکامات بہت ہی ڈیٹیل میں خرچ کرنے کے سورہ بقرہ میں ملتے ہیں، اور سود کے احکامات بھی ہمیں یہاں پر ملتے ہیں۔ اچھا جی، اور پھر اس کے بعد اس میں آیت الکرسی ہے، اور پھر آخری 2 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، یہ پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی، نہ شفاعت، کافر ہی ظالم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے کہ قیامت آئے خرچ کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا آ گئی؟ ہماری آیت الکرسی، جو ہم الحمدللہ ہم سب کو آتی ہے، تو اس کا ہم جو ہے عربی تو ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں، آج اس کا ترجمہ انشاءاللہ اکٹھے پڑھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ لا تخذوہ سنۃ ولا النوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی منشا کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ ولا يعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکے نہ اکتائے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے، سبحان اللہ۔
تو آیت الکرسی کے تو جو ہیں وہ بہت سی فضیلتیں ہیں اس کے اندر سے. اس میں ایک یہ ہے کہ آپ جیسے آیت الکرسی پڑھیں 3 دفعہ تو حفاظت ہوتی ہے، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر پھر اپنے جسم پہ لگا سکتے ہیں حفاظت کے لیے. پھر آپ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو اس میں بھی حفاظت ہے. اور پھر فضیلت کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد، یہ ایک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا، تو ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے دروازے، اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا. کچھ اس طرح مفہوم ہے، ایگزیکٹ ورڈ سے مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے، تو آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے، اور یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب اس کو یاد کیا ہوا ہے. اب اگلی جو آیا ہے اس کا بھی جو پہلا ہم ایک چیز ہے نا وہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہے کہ ہمیں اس کا صحیح مطلب پتہ ہونا چاہیے. لا اکراہ فی الدین، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں. آگے اس کا ہے قد تبین الرشد من الغی، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں سے انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پس اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اب یہ جو اس کے اندر ہے نا کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، اور سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے زیادہ روشن ہو چکی ہے. اب یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ کلیئرلی میں نے تم لوگوں کو بتا دی ہے. اب اگر کوئی جو ہے وہ معبودوں کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ اس کی اپنی اس کا اپنا فیل ہے. اب یہ جو ہے نا لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اس کو بس اتنا سا ٹکڑا لیتے ہیں اور اس کو اپنی لائف میں اس طرح امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. کہ جیسے اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، اب دل نہیں کرا تو پھر نماز نہیں پڑھی. یا اگر قرآن نہیں پڑھا، ترجمہ نہیں پڑھا، قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، جو کہ ہم سب پہ فرض ہے قرآن کا علم حاصل کرنا، تو ہم نے علم حاصل نہیں کیا، تو انہوں نے کہا تو پھر کیا ہوا، دین میں کون سا کوئی زبردستی ہے. تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا صحیح مطلب یہ اس طرح ہے کہ جب وہاں پر جب اسلام آیا تھا تو بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے تو ایسا تھا کہ ان کے کئی دفعہ اس طرح تھا کہ رشتہ دار مسلمان نہیں ہوئے یا بچے مسلمان نہیں ہوئے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اب ان کو زبردستی مسلمان کریں. تو پھر اس پہ آیت اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا زبردستی کسی کو نہیں مسلمان کرنا. پھر اسی طرح تھا کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے بچے انصاریوں کو دے دیے تھے تربیت کے لیے، اور کچھ نے کیا کیا تھا، یہودیوں کو دے دیے تھے کہ وہاں پہ ان کی اچھی تربیت ہو. ٹھیک ہے، تو پھر اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے بچے ان سے واپس لے لیں اور پھر انہیں مسلمان کریں. تو پھر اس پہ یہ آیت اتری کہ نہیں، زبردستی کسی کو نہیں مسلمان کرنا. ہاں ان کو ایکسپلین کرو کہ یہ سیدھی رستہ ہے، وہ سب اب جو ہے وہ ملتوی ہو گیا، اور اب یہ سیدھا رستہ ہے اور یہ غلط رستہ ہے. اب وہ جو ہے اس میں سے خود جو سمجھدار ہیں وہ چوز کریں، اور پھر جو بھی اپنی اس سے کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ کو پکڑے گا، تو پھر اسی کی ذات کو فائدہ ہے. اچھا جی، ایک اور یہ اگلی آیت میں بھی بہت خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے اللہ ولی الذین آمنو. یہ آیت 257 ہے. یہ ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کا کارساز ہے. اور اس میں جیسے ہم لوگ یہاں پر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے کام میں خود بخود آسانی سے کر دیتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے، انسان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، ٹائم میں برکت ہو جاتی ہے، چیزوں میں آسانیاں ہو جاتی ہیں. ضرور آپ کو نشانیاں نظر آتی ہیں کہ آپ نے جو وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لگایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دوسرے وقت میں کس قدر برکت ڈال دیتے ہیں. آگے جی ہے ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، اور وہ انہیں اندھیروں کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ مانتے ہیں تو وہ اندھیروں سے نکل آتے ہیں، روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیکی کی راہیں ان کے لیے جو ہے وہ کھول دیتا ہے. تو یہ وہ نیکی کی طرف خود بخود جیسے رستے کھلتے جاتے ہیں تو وہ آگے سے آگے نکلتے چلتے جاتے ہیں. اور کافروں کے لیے کیا ہے کہ کافروں کا جو اولیاء ہے وہ کون ہے، شیطان ہے. اور وہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ روشنی کی جگہ ان کو اندھیرے میں لے جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا جی، آگے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو ہے نا سامنا ہوا تھا اس کے بارے میں ذکر ہے. یہ آیا 258 ہے
کہ الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ آتاہ اللہ الملک آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی ویمیت۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے اور اسے مغرب کی جانب سے غروب کرتا ہے۔ اب تو وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا جی، یہاں پر یہ نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا تھا نا، اس کی ڈیٹیل یہاں پر بتائی گئی ہے، اور وہ یہ بابل کے شہر میں ہی تھا نمرود۔ تو کہتے ہیں کہ جی دو مسلمان جو مشرق سے مغرب تک جن کی سلطنتیں رہی ہیں نا، ان میں سے دو مسلمان تھے بادشاہ، اور دو جو تھے وہ کافر تھے۔ ایک تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، یہ دونوں مسلمان، اور پھر کافروں میں نمرود اور بخت نصر فرمان ہوتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بھی جو ہے یہ جو مکالمہ ہوا، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا کہ نمرود کے پاس جب آپ گئے تھے تو نمرود نے آپ کو کہا آگ میں کود جانے کا حکم دیا، کہتے اتنا تم اپنے خدا پہ یقین رکھتے ہو تو جاؤ اس آگ میں کود جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کود گئے تھے، اور پھر وہ آگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رحم سے ٹھنڈی کر دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ مکالمہ ہوا، کیونکہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا، تو پھر بھی وہ اس نے دیکھا اتنا بڑا معجزہ، لیکن وہ جو ہے نا وہ پھر بھی صرف بات سننے تک راضی ہوا۔ تو پھر جب انہوں نے کہا کہ میرا اللہ جو ہے وہ زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا وہ تو میں بھی کرتا ہوں، جس کو پھانسی کی سزا ہونی تھی اس کو بلا کے کہہ دیا کہ اس کو ابھی سے ہی جو ہے وہ پھانسی دے دو۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو جو ہے وہ سورج اور چاند کا اس کے تابع ہیں، اور اس کے حکم سے ایک ایگزیکٹ ٹائم پہ آتے ہیں، تو تم اگر ہو تو پھر تم اس کو چینج کر کے دکھا دو۔ تو اس وقت پھر وہ بہت آگ بگولا ہوا، اور کہتے ہیں کہ پھر بعد میں لیٹر آن جو ہے اس نے چڑھائی بھی کی ان کے خلاف، جو ہے وہ جنگ بھی کی، اور پھر اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی کہ مچھروں کا ایک دروازہ بڑا جو ہے نا دروازہ کھول دیا، اور بڑے بڑے مچھر آئے، اور انہوں نے ایسے اٹیک کر دیا سارے اس کے اوپر نمرود کے فوجیوں پہ کہ وہ سب جو تھے وہ پتہ نہیں وہ کس قسم کے مچھر تھے، کہتے ہیں وہ گوشت پوشت سب کھا پی گئے، اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا۔ اور نمرود کے کہتے ہیں کہ بتایا ہوا ہے اس میں تفسیر میں، نمرود جو تھا اس کے ناک کے ذریعے مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا تھا، اور پھر وہ بالکل اس کو موت اس وقت نہیں آئی، لیکن کافی تکلیف کے بعد کہ کیا وہ دماغ میں چلتا تھا، تو وہ کبھی دماغ میں اپنے کیا کہتے ہیں ٹکرے مارتا تھا، کبھی پتھر دیوار پہ مارتا تھا، کبھی جو ہے وہ ہتھوڑا مارتا تھا، لیکن اسی طرح رینگ رینگ کے اس کی ہلاکت ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہو یہ ایروگنس دیکھیں کہ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ایروگنس، استغفر اللہ۔ میں سب سے پہلے یہ لیسن لرن کروں کہ ایروگنس ہے جو ہے وہ مشکل ہے، اور پھر ہم سب مل کے اس کو کریں کہ پتہ نہیں لگتا انسان کو کب اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اچھا جی، اب 100 سال کے بعد پھر کیا ہوا، اس کا ابھی قصہ اسی واقعے کے بعد حضرت ابراہیم کے چلتا جا رہا ہے قصہ کہ یہ آیا 259 ہے، یا مانند اس شخص کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو منہ کے بل اونھی پڑی ہوئی تھی، کہنے لگا اسے اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا، 100 سال کے بعد اسے اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تجھ پہ گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تو 100 سال تک سویا رہا، اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ لو، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اب اپنے گدھے کو دیکھ لو، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کے ہڈیوں کو ہم کس طرح اٹھاتے بٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب اس پر ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ موت کے بعد زندہ ہونے کا جو ہے نا، کئی دفعہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، پہلے بھی ہم نے 2 جگہ پہ پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، اور اب یہاں پر ذکر پھر آ رہا ہے۔ اور یہ واقعہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عزیر علیہ السلام تھے، تو کچھ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ ہوا کہ اور یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو حضرت خضر کا ہے، یا خرقیل بن بوار ایک شخص ہے بنی اسرائیل کا،
اور یہ جو بستی ہے یہ بیت المقدس تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بخت نصر تھا نا، اس نے بیت المقدس کو بالکل اجاڑ دیا تھا، سارے جو وہاں پر یہودیوں کو اس نے مار دیا، اور پوری بستی جو تھی وہاں پر وہ ہلاک ہو گئی، کوئی نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت خضر کا وہاں سے گزر ہوا یا حضرت عزیر کا، اور انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ تو سب اس طرح شہر اجاڑ ہو گیا، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوبارہ یہاں سے زندہ کریں گے۔ تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو جو ہے سلا دیا، اور پھر 100 سال کے بعد اٹھایا۔ تو اس وقت تک تو دوبارہ بیت المقدس کی جو تھا نا وہ سارا دوبارہ سے بس کیا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا جو کھانا ہے تمہیں بھی ہم نے زندہ کیا، تم کتنی دیر سوئے رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ پل۔ تو انہوں نے کہا 100 سال کے بعد اٹھے ہو۔ اور پھر بتایا کہ یہ توشہ انگور ہے اور انجیر ہے تمہارا کھانا، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ بالکل وہ سیدھا ہو چکا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس گدھے کو ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں دنیا کے لیے ایک مثال بناتے ہیں۔ اب آگے حضرت ابراہیم کا واقعہ کنٹینیو کر رہا ہے آیا 260 میں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، جناب باری نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اب اسی طرح حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مجھے دکھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کہ ان کو جو علم الیقین ہے نا وہ عین الیقین حاصل ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یقین تو ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے عین الیقین ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم جو ہو وہ 4 پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ڈفرینٹ پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر جب وہ ایک کو آواز دیتے تھے ایک پرندے کو، تو وہ اس کی ساری چیزیں ایسے جڑتی جاتی تھی جیسے ہم موویز میں نہیں دیکھتے ریمائنڈ ہوتا ہے، تو ویسا ویژن میرے مائنڈ میں بنتا ہے کہ وہ ایسے ساری واپس جڑ جاتی تھیں اور پھر پرندہ بن جاتا تھا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو کر کے دکھایا۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ علم الیقین کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ علم کتاب کی صورت میں آ گیا نا جس میں سے ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہمیں مکمل پتہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور ان کے الفاظ ہیں، اور ہمیں اب جب اس کا علم آ گیا تو یہ علم الیقین ہے، اور ہم نے اس کو بس ایسے ہی رکھنا ہے جیسے عین الیقین ہو، کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے تو ہمیں عین الیقین اس طرح نہیں ملا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ ضرور ثواب زیادہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کا عین الیقین کیے بغیر علم سے ہی بلیو کیا ہو۔ اچھا جی، اب ایک آگے آگے وہ خرچ کی ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا زیادہ جو ہے وہ خرچ پہ ثواب کتنا زیادہ 100 گنا ثواب کیسے بڑھا دیتے ہیں، بلکہ 700 گنا ہو جاتا ہے ثواب۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی كل سنبلة 100 حبة۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیں نکلی ہوں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کے دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یعنی کہ ایک جو آپ نے ڈالر خرچ کیا وہ بیج لگ گیا، اور پھر اس پودے میں سے کتنی بالیں نکلی؟ 7، اور ہر بال میں کتنے کتنے دانے تھے؟ 100 یعنی 700 ہو گئے۔ تو ڈپینڈنگ اپون کتنے جذبے سے دیا، کتنے خلوص سے دیا، کس تنگی میں دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حساب سے اجر جو ہے وہ بڑھا دیتے۔ اور پھر آگے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے کہا قولوا معروف و مغفرات خیر من صدقہ، کہ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا، قولوا معروف یعنی معروف بات کرنا، و مغفرہ اور معاف کر دینا، خیر من صدقہ صدقے سے بہتر ہے، جس کے بعد کیسے صدقے سے بہتر ہے؟ یبتعوہا اذا، جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اس کو تنگ کیا جائے جس کو صدقہ دیا، واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کر دو، جس طرح وہ شخص جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے
اور نہ اللہ پر ایمان رکھیں نہ قیامت پر. اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہوتی ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کا میںہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف ستھرا اور سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتا. ولا یہدی القوم الکافرین کے جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور پھر جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنا منہ سے موڑ لیتے ہیں. اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو اپنی خیرات کو اگر آپ جس کو آپ نے احسان کیا اس پہ اگر آپ اس کو احسان جتاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر آپ کا وہ جو احسان کیا ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمارے جیسے پاکستان میں ایسے ہوتا ہے سرونٹ سے یا کسی سے بھی ہم نے جب احسان کیا تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب یہ مجھے ان ریٹرن زیادہ میرے ساتھ فیور کرے گا. ٹھیک ہے، اور اگر وہ ہم سے فیور نہ کرے تو پھر ہمیں بڑا گلا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھو اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو اب آپ نے لوگوں سے نہیں لینا کہ اب ہم نے ان کے ساتھ کوئی لین دین لوگوں سے نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا تو مجھے اگر کوئی ضرورت پڑی ہے تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کریں گے، لوگوں سے میں نے نہیں لینا. کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، لوگوں کو سے ایکسپیکٹیشن کریں گے، پھر انہیں کوئی بات سنائیں گے تو پھر جو ہم نے احسان کیا وہ بھی ضائع ہو جائے گا. تو ہم نے اپنے جو ہیں وہ نیکیاں ضائع نہیں کرنی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی ایسا جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت پر، تو پھر وہ بھی اسی طرح ہی ہیں کہ ایسی ان کی مثال ہے کہ صاف پتھر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑی سی مٹی ہو اور پھر زور سے برسے اور وہ بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اس طرح جو وہ لوگ ہیں وہ جب صدقہ آپ دیتے ہیں نا تو کوئی صاف جو چٹیل پتھر کی چٹان ہوتی ہے نا اس پہ جو تھوڑی بہت مٹی ہوتی ہے نا تو جیسے وہ دھل جاتی ہے، ایسے جو ہے نا وہ جب آپ صدقہ اور نیکی خیرات کرتے ہیں تو آپ کے بھی بارے سے جو ہے وہ گناہ جڑتے ہیں. لیکن اگر آپ احسان جتائیں یا تکلیف پہنچائیں اور تو پھر آپ کو وہ اس صورت میں اجر نہیں ملے گا، ورنہ آپ کی گناہ صاف ہو جائے. اب آگے کیا ہے؟ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ایسے باغ جیسی ہے جو اونچی اور تر زمین پر ہو اور پوری بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اللہ بارش اس پر بھی نہ برسے تو شبنم ہی کافی ہے، اور اگر بارش اس پر بھی نہ برسے تو شبنم ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے کرتا ہے مال کو خرچ، یعنی دل میں کرتا ہے یہ ارادہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تو آپ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور اس کی خوشی بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور یقین بھی ویسا ہوتا ہے کہ مجھے ویسا ہی اجر ملے گا جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تو پھر اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جو باغ ہیں وہ اونچی اور تر زمین پہ لگے ہوں اور وہاں پر بارش ہو اور گھنا پھل ہو، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بارش نہ بھی ہو تو پھر کیا وہ شبنم ہی ان کے لیے کافی ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تمام کام دیکھ رہا ہے کہ جو دل سے صدقات کرتے ہیں ان کی نیتیں دیکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ کے بے شمار اجر دیتے ہیں. اور آگے پھر اس کا کنٹراسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ جیسے میں نے بتایا نا ہمیشہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ قرآن میں ہوتا ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ جس میں نہریں بہ رہی ہوں، ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کو بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ میں آندھی آئے اور اس میں آگ بھی لگ جائے اور باغ کو وہ جلا دے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اب یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان جو ہے اگر آپ سارا وقت نیک کام کرتے رہیں اور پھر آخر عمر میں جا کے آپ شیطان کی پیروی کرنے لگ جائیں تو آپ نے اپنے سارا ایسا کیا کہ وہ جو نیک عمل تھے وہ سارے ضائع کر دیے. تو ایسے کوئی کرنا چاہتا ہے؟ ایک نارمل وہ سینسیبل بندے سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کون کرنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، غور و فکر تو کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر تو کرو. تو یہ اس طرح ہی ہے کہ اگر کوئی شروع میں گناہ کرتا رہا ہے اور پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت مل گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر اس کی آخرت اچھی ہو گئی، اس نے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لی تو پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو پہلے اچھا کام کرتا رہا ہے اور بعد میں اس نے گناہ کرنے شروع کر دیا اور پھر معافی مانگنے سے رہ گیا تو پھر اس کو کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا آخر اگر اچھا نہیں ہوتا تو پھر پہلے گناہ معاف اس کے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب آگے ہے خراب اور حرام مال.
خیرات کے لیے مسترد. تو یہ دیکھیں عائشہ، یہ وہی بات آ گئی جو ہم اس دن ڈسکس کر رہے تھے نا. تو یہ اس کے ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ایمان والو اپنی آیا نمبر یہ ہے 267 سے 69 تک کہ اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں کو خرچ کرو، اور ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کریں جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. آگے ہے شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. اور پھر ہے وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بلائی دیا گیا. نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو صدقہ دینے کا حکم دیا، اور پھر کیا کہا ہے کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہوں یا ایسی چیزیں ہوں جو آپ اچھی نہیں ہیں، یعنی خراب چیز ہو، گلی سڑی ہو، تو ایسی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں دینی. اب دیکھیں صحابہ کرام تو پیسوں کو بھی خوشبو لگا کے دیتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں. کہتے تھے یہ تو پیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں آ رہے ہیں، تو خوشبو لگا کے دیا کرتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی جو یوز چیزیں ہیں، ایک تو یہ نا بہت ہی پھٹی پرانی نا، لیکن جو یوز چیز بھی ہم دیتے ہیں وہ ہم اچھے احسن طریقے سے دیں. اور اس میں کیا ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے واش کریں، طے لگائیں، لیبل لگا دیں کہ یہ عورتوں کے کپڑے ہیں، یہ مردوں کے ہیں، یا یہ بچوں کے ہیں، صاف ستھرے دیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے بری چیز نہ دو. پھر اسی میں یہ بات ہے کہ حرام چیز بھی نہیں آپ دے سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، کہ ایسی چیز جو آپ کو کھانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ حرام تم نہیں کھا سکتے، تو وہی چیز تم اللہ کی راہ میں نہ دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ حلال چیز کو چھوڑ کے حرام چیز یا حرام مال سے خیرات نہ کرو. ٹھیک ہے اس کا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تو تم اگر حرام مال سے صدقہ دو گے تو قبول ہوگا، اور نہ ہی اگر تم کوئی حرام چیز دو گے کسی کو صدقے میں تو وہ قبول ہوگی. اچھا جی. اور پھر اس سے آگے کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی دھوکہ بازی کرے، ظلم و ستم کرے، تو جو شخص حرام وجہ سے مال حاصل کرے اور اس میں اللہ برکت نہیں دیتا، اور اس کا صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کیا جاتا. اچھا جی. اب آگے کیا آ گیا؟ آیا 271. اس میں پھر خرچ کا ہے کہ کیسے کیا جائے کہ تم جتنا کچھ خرچ کرو، یعنی اتنی خرچ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ایکسٹینسو جو خرچ کیسے کرنا ہے نا، یہ سورہ بقرہ میں جہاں ہے پورے قرآن پاک میں اور نہیں ملتا. تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اللہ اسے بخوبی جانتا ہے. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی جو ہے وہ خرچ اگر آپ اوپنلی کرتے ہیں، اوپنلی سے مراد یہ ایسے کئی دفعہ انسان کرتا ہے دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. دکھاوے کے لیے کریں گے تو قبول نہیں ہوگا. موٹیویشن کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کسی کو. دیکھیں نا، یہ میں ویسے ہی میرا اپنا پرسنل یہ خیال ہے وہ یہ کہ جو یہ فنڈ ریزرز ہوتے ہیں نا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بہت موٹیویٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو اس میں سے کچھ لوگ پیئر پریشر میں آ کے دے دیتے ہیں کہ اچھا یار اس نے اتنے دیے، اس نے اتنے دیے. اگر تو وہ اللہ کی راہ میں بالکل موٹیویٹ ہو کر خالص اللہ کی نیت سے، ہو سکتا ہے گھر سے ارادہ کر کے آئے ہوں کم کا، پھر وہاں زیادہ دے دے، لیکن ایک اس میں تھوڑا سا نقص ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا پیئر پریشر میں اگر کوئی انسان دے دے نا، تو پھر تھوڑا سا وہ اتنی خالص نہیں رہتی چیز، یعنی جو آپ نے صرف اپنے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دی ہو. یہ مجھے اس میں تھوڑا سا فنڈ ریزنگ میں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. لیکن ویسے ٹھیک ہے اگر آپ کسی فرینڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسے موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی بات بتا دیں کہ دیکھو میں ایسے دیتی ہوں یا یہ کرتی ہوں، تو اپنے دوست کو بتا دیں کہ بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایسے بھی تم کر سکتی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شو آف کے لیے نہیں کر سکتے. اور پھر اگر چھپا کے دیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اور بھی بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے. اچھا جی. اب آگے صدقے کے مستحق کون لوگ ہیں؟ لیس علیک خداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم.
انہیں ہدایت پہ لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہے۔ تم جو بھی بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو کی اللہ جو راہ اللہ میں روک دیے گئے ہیں، جو ملک میں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ نادان لوگ اس کے بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، تو ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لے گا۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے، اور جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ناپسند کرتے تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت اتری تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ صرف مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے، تو آپ نے آیت اتری، آپ نے کہا نہیں، ہر فائل کو دو، کو وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو مسلمان ہوئے تھے تو ان کے جو دوسرے رشتہ دار تھے وہ کافر تھے، تو وہ پھر انہوں نے ان کو دینا بند کر دیا کہ وہ تو کافر ہیں، انہیں صدقہ نہیں لگتا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو لگتی ہے، لیکن صدقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ آپ سب کو دیں۔ اچھا جی، اور پھر صدقے کے مستحق وہ لوگ کہاں ہیں جو سفید پوش ہیں، یعنی کہ ضروری نہیں کہ آپ سے کوئی مانگے ہی گا تو آپ دیں گے۔ آپ خود بھی اندازہ لگائیں، ایک انسان جج کر لیتا ہے نا، کسی کے گھر جاتا ہے تو ان کی حالت دیکھ کے جج کر لیتا ہے کہ یہ اتنے تو ویل آف نہیں ہے آبویسلی، تو دے دیں۔ کسی سے مانگنے کی ضروری ہے، کوئی آپ سے مانگے گا تو دیں گے۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ کچھ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جی ان کے تو گھر میں ٹی وی ہے، فریج ہے، موٹر سائیکل ہے، سب کچھ ہے، سواری ہے، تو انہیں کیا ضرورت ہوگی؟ نہیں، یہ سب چیزیں بھی ہوں تو آپ دے سکتے ہیں۔ کہ وہ بھی ان لوگوں میں سفید پوشوں میں آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی منتھلی انکم اتنی نہ ہو جو آخر میں تنگی ہو جاتی ہے، تو بس آپ احسان کا سمجھ کے ان سب کو صدقہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے قصد کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، وہ چپکے سے نکل گیا اور ایک عورت کو صدقہ دے کے جو چلا گیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات کوئی شخص ایک بدکار عورت کو خیرات دے کے چلا گیا۔ اس نے بھی سنا، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے جی میں آیا اگلے کا، اس نے کہا جی میں کہا میں آج رات پھر صدقہ دوں گا، تو پھر وہ چلے گیا، تو ایک شخص کو مٹھی میں رکھ کر جو ہے نا وہ گیا اور ایک شخص کی مٹھی میں پیسے دے دیے۔ اب صبح اٹھا تو یہ چرچا ہو رہا تھا کہ ایک رات کسی نے ایک بہت ہی امیر آدمی کو صدقہ دے دیا، اس نے پھر الحمدللہ بولا، اور پھر تیسرے دن صدقہ کرنے کے لیے گیا تو ایک چور تھا، اس کو دے دیا اس نے۔ تو اب صبح جب یہ ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا یہ اس کو پھر یہ بتایا حضور پاک نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری تیری تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ زانیہ عورت کو دیے جانے پر بھی، مالدار شخص کو دیے جانے پر بھی، اور چور کو دینے پر بھی۔ اس نے خواب دیکھا کہ فرشتہ آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے۔ شاید بدکار عورت مال پا کے اپنی حرام کاری سے رک جائے، اور شاید مالدار کو عبرت حاصل ہو کہ وہ بھی صدقے کی عادت ڈالے، اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز آ جائے۔ تو اس لیے صدقہ جو ہے وہ ضرور کریں، کیونکہ وہ اچھی نیت سے کیا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اچھا، اب آگے یہ جو ہے نا تجارت اور سود کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ یہ لوگ جو تھے یہ کہتے تھے کہ تجارت آپ لوگ ٹریڈنگ کرتے ہو، اور ٹریڈ میں کیا کرتے ہو، ایک چیز خریدتے ہو اور پھر اس کو کچھ مہنگے داموں پہ بیچ دیتے ہو، تو ہم بھی جو سود کھا رہے ہیں تو کیا ہے، وہ جو ایک پیسے ہم کسی کو دے رہے ہیں وہ ایک چیز کی مانند ہو گیا نا، کہ ہم نے کسی کو کوئی چیز دی اور اب جب وہ ہم اس سے واپس لے رہے ہیں تو ہم اس سے ذرا زیادہ لیتے ہیں، تو یہ تجارت ہی ہے، ایک طرح کی تجارت ہے، کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف صاف صاف کہہ دیا کہ جو ہے ہم نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یہ وہ والی آیت اب آگے آیا 275، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سور خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے، اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیوپار بھی تو سود ہی کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیوپار حلال کیا اور سود حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کے رک گیا، اس کے لیے وہ ہے
اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا کام اللہ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب اس میں جو ہے وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تو یہ میری آیات سن کے کہ میں نے منع کیا ہے سود کو باز آ جاتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کا رستہ کھل سکتا ہے، لیکن جس نے یہ سننے اور پڑھنے کے باوجود بھی وہ کام کیا تو پھر وہ جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو یہ سود خور ہیں وہ کس طرح ہو جائیں گے، جیسے شیطان نے کسی کو خپتی کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، اس طرح ہوں گے قیامت کے دن یہ لوگ، استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے وہ بچایا، آمین ثم آمین۔ اچھا، آگے بھی یہی سود کی بتایا ہے کہ سود کا جو کاروبار کرتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے گھر میں۔ تو اب قصہ ہے کہ یمحق اللہ الربا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، لیکن صدقے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ شکرے اور گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ ایک تو نہ شکرہ نہیں بننا، اور اللہ کی طرف سے کوشش کریں کہ گناہ گار نہ بنیں، کہ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ صدقہ سود ختم کرنا ہے اور صدقہ بڑھانا ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ یہ لیسن ہے ہمارے لیے۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ اداسی اور نہ ہی غم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس کا ہمیں جو ہے نا ذکر قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے، وہ ہے قُلْ لَا يَسْتَوِيَ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، گو ناپاک کی زیادتی تجب میں ڈالے، یعنی کہ اگر آپ ایک چیز جو ہے وہ پاک مال ہے اور ایک ناپاک مال ہے تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ جو ہے وہ فرمایا وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُوهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، یعنی خباثت والی چیزوں کو تہہ و بالا کر کے وہ جہنم میں جھونک دے گا۔ اور پھر سورہ روم کے اندر آیا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، یعنی سود دے کر جو مال تم بڑھانا چاہتے ہو وہ دراصل بڑھتا نہیں۔ تو اسی واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سود سے اگر مال میں اضافہ ہو بھی جائے تو انجام کار میں اینڈ میں کیا کمی ہی ہوتی ہے۔ شروع میں تو لگتا ہے بڑھ جائے گا، لیکن پھر اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں کمی ہی کرتے ہیں، اور یہ مسند احمد کی بالکل ٹھیک حدیث ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے اور اناج پھیلا ہوا دیکھا، پوچھا یہ غلہ کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں نے کہا بکنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ اس میں برکت دے۔ لوگوں نے کہا یہ غلہ گراں بھاؤ بیچنے کے لیے پہلے ہی جمع کر لیا تھا۔ پوچھا کس نے جمع کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ وہ اس نے کیا کیا تھا کہ آلریڈی اس کو جیسے ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے نا، اس طرح رکھ لیا کہ اب یہ جو میرا ہے جب یہ بڑھے گی اسی قیمت تو میں دوں گا، تو وہ ذخیرہ اندوزی میں آ گیا نا۔ تو وہ اس میں سے پھر حضرت عثمان کو جب پتہ چلا تو آپ نے سخت انہیں منع کیا، تو ان میں سے ایک مسلمان جو تھا وہ مان گیا، اور ایک جو تھا وہ اس نے کہا کہ نہیں میں تو ایسے نہیں کروں گا، اس میں کیا حرج ہے، یہ میری چیز ہے، میں نے رکھ لی ہے، میری جتنی قیمت پہ جب میرا دل کرے گا میں بیچوں گا۔ تو پھر کیا حضرت عمر وہ جو شخص تھا نا جس نے ایسے بولا، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ برکت نہیں رہتی، تو راوی حدیث حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ اسے جزام ہو گیا، اور وہ جزامی جیسے کوڑ ہوتا ہے نا وہ بنا پھرتا تھا۔ تو جو شخص مسلمانوں کو کا غلہ گراؤں بیچنے کے لیے روک رکھتا تھا، اللہ سے اب یہ مشہور ہو گیا کہ جو کوئی ایسا کرے گا ذخیرہ اندوزی تو پھر اللہ اسے مفلس کر دے گا۔ اچھا جی، آگے ہے سود خوری کے بارے میں ہی آگے آیتیں آ رہی ہیں، یہ قابل گردن زنی اور قرض کے مسائل یہ سب۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو، اور اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اپنا اصل مال تمہارا ہی ہے، یعنی کہ جو اس سے پہلے اس کے اوپر سود ہو گیا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا
اس کو چھوڑ دو بس، وہ تمہارا ہے، بس اب معافی مانگ لی، اب آگے چلو. یہ نہیں ہے کہ پچھلا بھی واپس کرنا ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے جو پرانا بھی سارا واپس کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بس معافی مانگ لی، بس وہ جو آ گیا آ گیا، اب آگے سے توبہ کرو. اور لیکن اس کے اندر جیسے یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ، تو یہ تو ذرا لکھا ہوا ہے کہ لڑنے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ، کہ اس کی ایک اور بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سود جو ہے وہ لیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے. اتنے سخت لفظ استعمال ہوئے. تو آگے پھر کیا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ اس طرح ہے. اب آگے ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک کی مہلت دینی چاہیے، اور معاف کر دینا ہی بہت بہتر ہے. اگر تم میں علم ہو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے مال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو غریب ہو، جو نہیں دے سکتا واپس پیسے، تو تم اس پہ زبردستی نہ کرو، اس کو مہلت دے دو، آسانی دے دو، معاف کر دو، تو اس سے بھی اچھا ہے. اور یاد رکھو کہ سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. یہ پیسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تمہیں دیے ہوئے نہیں. تو اس کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اپنے لیے ہی نقصان کرو گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کرتے ہو، تو تمہارے اپنے اعمال ہیں. ہاں جی جی آگے کیا آیا کہ ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پہ قرض کا معاملہ کر لو تو اسے لکھ لیا کرو. اب قرض کے متعلق احکامات آگے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے. لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے. کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے. جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی لکھ دے، اور اس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں. جو شخص کے ذمے حق ہے اور اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اور مرد 2 نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جو تمہیں گواہوں میں سے پسند آئیں. پسند کرو کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. اب یہ بات ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قرض جب آپ لے رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں قرض کا، تو آپ جو ہے وہ اس میں ضرور لکھوا لیں، اور اگر آپ نہیں لکھوائیں گے تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا، اور پھر یہ آگے اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو کہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہیں مانتا اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے پھنس جاتا ہے کسی پیسوں میں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. اور وہ دعا کہتے ہیں کہ جی اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ انہوں نے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ انکار کیا ہوتا ہے نا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لکھواؤ جب تم دے رہے ہو کسی کو قرض، تو اب جب نہیں نکالا کئی دفعہ ہم کرسی میں نہیں نا لکھواتے کہ رشتے دار ہیں، جاننے والے ہیں، کتنا برا لگتا ہے ہم ان کو کہیں کہ لکھو ہم نے تمہیں قرض دیا ہے، تو ہم شرم کے مارے نہیں لکھواتے. لیکن شرم نہیں کرنی چاہیے، جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. انہیں بالکل آپ پولائٹلی کہہ سکتے ہیں دیکھیں مجھے پتا ہے آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے، مجھے آپ پہ اعتبار ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تو پھر سب سے اوپر ہے، تو جو ان کا حکم تو میں نہیں ٹال سکتی نا. جو انہوں نے حکم دیا ہے وہ تو میں نہیں ٹال سکتی، کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نہیں ناراض کر سکتی کہ جب انہوں نے حکم دے دیا کہ لکھنا ہے تو پھر مجھے لکھنا پڑے گا، آپ پلیز برا نہ منائیے گا. تو ایسے کہہ کے لکھ لیں. لیکن ہم کہتے ہی شرماتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر کئی دفعہ دھوکا بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جو ہے یہ کرے، اور پھر یہ تاکید کی کہ جو لکھ رہا ہے وہ ٹھیک سے لکھے، عدل کا معاملہ کرے، جس کو گواہی کے لیے بلایا ہوا ہے وہ بھی ضرور جائے. اور پھر اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی عورت کی آدھی گواہی کیوں ہے، یہ بھی اس میں سے لیتے ہیں کہ جی ایک مرد ہے اور 2 عورتیں کیوں ہیں، آدھی گواہی کیوں ہے. اس مسئلے میں پڑ گئے آدھی گواہی کیوں ہے، جو اصل اس کی ریزن ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو بھول کے. لیکن بہرحال جو مجھے تو اس بات کی سمجھ آتی ہے الحمدللہ، ہماری ہما آپا نے بھی بالکل اس طرح ایکسپلین کیا تھا، تو مجھے بالکل سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ اکیلی جا رہی ہوں عدالت میں، آپ گواہی دینے جائیں، اتنے آدمی ہیں، ہر طرف آدمی ہی آدمی، آپ اکیلی عورت جائیں گی کیسا فیل ہوگا، مردوں میں کیسا آپ فیل کریں گے؟ انسیکیور فیل کریں گے، رائٹ. تو انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ 2 ہوں گی تو آپ انسیکیور نہیں فیل کریں گی، جب آپ کٹہرے میں جائیں گی تو ایک نہیں جائے گی، دونوں جائیں گی. تو جب جو گھر کی عورت ہے اور اگر وہ اس کو اچانک جا کے جو عدالت کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیا جائے تو گھبرا جاتی ہے، کنفیوز ہو جاتی ہے. تو اگر دونوں کٹھی کٹہرے میں جائیں گی تو وہ ایک دوسرے کو
یہ سپورٹ رہے گی ان کو. اور پھر یہ ہے کہ بھول بھی جاتے ہیں، اور بھولنے پہ بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو اتنا بھول جاتی ہوں. تو میرے تو بچے جو ہیں وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ امی کو بھی سے جو ہے نا ڈیمنشیا ہو گیا، نہیں کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی. تو وہ اسی طرح ہی ہے کہ بھولتی بھی ہیں عورتیں. مجھے تو یقین ہے کہ میرے ماشاءاللہ میاں اور تینوں بچے ہیں تو ان کی میموریاں زیادہ اچھی ہیں. تو میں تو کہتی ہوں واقعی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح کہا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے کیا ہے؟ آیا نمبر 282. گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں. قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی زیادہ زیادہ درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو. جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم اس پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی نا کہ اگر کہ جو نہ لکھو اور پھر نقصان ہو اور نہ گواہ ہو تو پھر یہ کیا ہے کہ تم نے کھلی نافرمانی کی. باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم نے میری نافرمانی کی نا، پھر اس لیے پھر تم نقصان اٹھاؤ گے. تو اور لیکن یہ روزمرہ کا جو ہمارا معاملہ ہے نا، اس کے لیے یہ نہیں آتا کہ جو بازار گئے اور ادھر گئے اور چھوٹی موٹی جو ہم نے خرید و فروخت کر لی اس کے اوپر یہ چیز نہیں آتی. کہ وہ نہیں ہے کہ اب اس پہ بھی آپ کہیں گے یہ گواہ ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. ٹھیک ہے، یہ جو معاملات ہیں ان کے لیے ہے، جو جیسے ادھار کا معاملہ ہوا، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوا، کوئی آپ نے جو ہے زمین خریدی، جو بھی چیزیں آپ نے کی اس کے لیے، عام روزمرہ کی زندگی کے لیے نہیں ہے. تو یہ میں نے جو آپ کو پہلے بات بتائی تھی نا، حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ وہی کہ اس کی مظلوم کی دعا، وہ کون سا مظلوم ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو لوگوں نے کہا یہ کس طرح؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جو ایک مدت تک کے لیے دھار دیتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے اور نہ لکھت پڑھت کرتا ہے، تو اس لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے کہ اس نے جو ہے میری نافرمانی کی تھی. اچھا جی، اب آگے ہم یہ رہن کا مسئلہ آ گیا. اور اس میں کیا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ، اب آپ سفر میں ہے، کوئی آپ کو مل نہیں رہا کہ کون لکھے کون لکھت پڑھت کرے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے آپ رہن رکھ لیں. اور واپس اگر وہاں اگر آپس میں ایک دوسرے پر امن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ. جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. تو یہی ہے کہ رہن رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی لکھنے پڑھنے والا نہیں مل رہا. اور گواہی والے کو رکھیں تو گواہ کو بھی کہہ دیا کہ بھائی تم اب جو اگر چھپاؤ گے یا غلط گواہی دو گے تو پھر کیا ہے کہ تم گناہگار ہو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں سزا ملے گی. پھر یہاں پر یہ ہے جی، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. اگلی آیا میں 284 میں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور الحمدللہ ہماری آخری 2 آیات آ گئی سورہ بقرہ کی، جو ان کی بہت فضیلت ہے. آیا 258 اور 285 اور 286 اس کی بہت فضیلت ہے کہ جو رات کو آپ سونے سے پہلے ان کو پڑھ کے سویا کرے. کہتے ہیں یہ جو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. دیکھیں مجھے کئی دفعہ بڑا ڈر لگتا ہے کہ لوگ سونے میں لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو میں اس بات سے بہت ڈرتی ہوں کہ اگر سوتے میں ڈیتھ ہو گئی تو کیا پھر ہمیں تو کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. تو اس لیے اس خوف سے میں تو جو سونے کے اذکار جو ہے وہ الحمدللہ پڑھتی ہوں، تو اس میں پھر یہ والی 2 آیات بھی ضرور پڑھتی ہوں. یہ دل میں تسلی ہو جاتی ہے کہ یا اللہ اگر ایسے سونے میں جان نکل گئی تو کم از کم یہ تو دل میں تسلی ہوگی کہ اللہ کا نام لے کر ہم سوئے تھے. تو ضرور پڑھا کریں. ایک یہ بھی حدیث ہے لیکن یہ ضعیف حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ جو انسان 3 دفعہ رات کو سونے سے پہلے یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کے گھر شیطان پھر داخل نہیں ہوتا. لیکن یہ مطلب حدیث ہے، میں نے مینشن کر دیا لیکن ضعیف ہے اس لیے یہ بھی بتا دیا. اچھا جی، بہت ہی خوبصورت آیات ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون.
कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रसूलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व अलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुअख्खिज़ना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये रसूल मान चुका कि इस चीज़ को जो उसकी तरफ अल्लाह की जानिब से उतरी और मोमिन भी मान चुके। ये सब अल्लाह ताला पर और उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। इसके रसूलों में से किसी में हम जुदाई नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और माना, समेना व अताना, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं। और ये कितना खूबसूरत है आगे कि ए रब हमें और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। और अल्लाह ताला किसी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी जान को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो इसके लिए है, और जो बुराई करे वो भी इस पर है। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या खता की हो तो हमें ना पकड़ना, आमीन। अल्लाह हम पर वो बोझ ना डाल जो उन लोगों पे डाला था जो हमसे पहले थे, आमीन। और ए हमारे रब, हम पर बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, आमीन। और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, आमीन सुम आमीन। तू ही हमारा मालिक है और हमें काफरों की कौम पर गलबा अता फरमा, आमीन। तो ये जी यहाँ पर हमारी जो है वो जो सूरह बकरा की ये ख़त्म होती है। इसकी एक और फजीलत मैं बता दूं, कहते हैं कि जी जिसने 5 वक्त की नमाजें सूरह बकरा के खात्मा की आयतें और तौहीद वालों के लिए तो पढ़ी हों तो नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें मिली थी मिराज में। 5 वक्त की नमाजें, सूरह बकरा की ये 2 आयतें और तौहीद वालों के गुनाहों की बख्शिश। तो ये मिराज का तोहफा है दोनों आयतें जो हैं। और नमाजें भी मिली थी मिराज में, और ये कि तौहीद वालों के गुनाहों की माफी भी। अच्छा जी, तो यहाँ बस फिर हमारी ये ख़त्म होती है सूरह बकरा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम फिर आज जो है वो दुआ कर लेते हैं। उसमें यही हमने वैसे तो सूरतें पढ़नी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिर रसूलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुअख्खिज़ना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।